अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो सब पर मेहरबान बहुत मेहरबान है। आज हम 180 से देखेंगे। सैकुल का पारा चल रहा है, पारा 2 आयत 180 सूरह बकरा। कुतिबा लिख दिया गया अलैकुम तुम पर, इज़ा जब, हाज़रा अहदाकुमुल मौत यानी कि तुम में से किसी एक को भी मौत आए, इन तरह का कि तुम तरक यानी कि तरका कहते हैं जो छोड़ जाने वाला माल है, खैरन वासियाता खैरुल वासियाता बेहतर तरीके से वसीयत करो, लिल वालिदैन अपने वालिदैन के लिए, वल अक़रबीन और करीबी रिश्तेदारों के लिए, बिल मारूफ़ बेहतरीन तरीके से, हक़ का हक़ है अलल मुत्तकीन मुत्तकियों पे। यहाँ अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि तुम पर फ़र्ज़ कर दिया गया है कि जब तुम में से किसी एक को मौत का वक्त आए या मौत का वक्त आए और पीछे वो माल छोड़ जाए, तो वो अपने करीबी रिश्तेदारों के हक़ में वसीयत करे, मारूफ़ तरीके से अपने वालिदैन के, अपने करीबी रिश्तेदारों के हक़ में। ये किस पर हक़ है? मुत्तकियों पर। क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े किस पर होते हैं? प्रॉपर्टी पर होते हैं, माल पर होते हैं, जो पीछे इंसान छोड़ जाता है, सब कहता है मेरा है, मेरे बाप को रखा है, मेरा है, या फिर जो भी है। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारा वक्त करीब आ रहा है या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है या फिर तो तुम्हें वसीयत कर देनी चाहिए अपने उनके हक़ में, जैसा अल्लाह ताला ने फ़रमाया। फिर आगे अल्लाह ताला बताएंगे भी कि वसीयत कैसे कैसे, किस किस को कितना मिलना चाहिए, ये भी सब अल्लाह ताला सूरह निसा में हमें बता देते हैं सब, जब हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो अल्लाह ताला मोटे मोटे एक अहकाम बता रहे हैं कि वसीयत करना कितना बड़ा काम है। अब जो माँ बाप ही सोचते हैं कि नहीं मेरे जीते जी वसीयत नहीं हो सकती है, मैं वसीयत नहीं करूँगा, तो समझो वो कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं अपने बच्चों में। फिर वो लड़ाई झगड़े होते हैं आपस में, बाद में रंजिशें होती हैं। तो ये माँ बाप का हक़ है जो तरके में जो पीछे जो छोड़ जाते हैं माल के, उसकी वसीयत करें, मरने से पहले पहले ये काम कर लें, क्योंकि ये हक़ है मुत्तकियों पर। अल्लाह ताला ने हक़ बताया है कि तुम तकवा करते हो, अल्लाह ताला से डरते हो, तो तुम्हारे ऊपर ये करना फ़र्ज़ है, वसीयत करना, अगर तुम्हें खौफ हो कि तुम जाने वाले हो। तो हम देखिए हम इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कोताही कर लेते हैं। ज़्यादातर प्रॉपर्टी पे बहुत बहुत झगड़े होते हैं, भाई भाई में, बहनों में। ज़्यादातर बहनों को तो दिया ही नहीं जाता है, डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया जाता है, उनको ये लगता है कि हमने शादी कर दी इनकी। तो इसलिए फ़मन तो जो बददालहू बदलेगा उसे, बादा माँ समियू जो उसने सुना, बाद इसके जो उसने सुना, फ़इन्नमा तो बेशक इसमू तो उसने क्या किया? गुनाह कमाया, अलल्लज़ीना युबद्दिलूना, और ये गुनाह किस पर होगा? बदलने वाले पर होगा। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह समीउन अलीम सुनने वाला है और खूब जानने वाला है। यहाँ अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? जो शख्स इस वसीयत को सुनने के बाद इसमें कोई तब्दीली करेगा, तो इसका गुनाह इन लोगों पर होगा जो इसमें तब्दीली करेंगे। यकीन रखो कि अल्लाह सब कुछ सुनता है, सब जानता है। अब देखिए कोई इंसान जो है उसका मौत का वक्त करीब है, आज के टाइम में तो रिकॉर्डिंग है या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, पेपर है, पढ़े लिखे हैं। पहले ऐसा होता था कि किसी को कर दी वसीयत कि मेरा टाइम आ रहा है, या फिर कहीं कोई जा रहा है और उसने वसीयत कर दी कि मैंने ऐसे ऐसे वसीयत की है, इतना मेरे बच्चे को मिलना चाहिए, इतना उसको मिलना चाहिए, इतनी मेरी बीवी को मिलना चाहिए। उसने वसीयत कर दी, लेकिन जिसको उसने वसीयत की थी उसने उस वसीयत को सुना, लेकिन जो है उसने उसके बाद उसे बदल दिया, उसने उसमें अपनी तरफ से जो है तब्दीली कर दी। तो अब उसका गुनाह जो है उस पर नहीं होगा जो जिसने वसीयत की थी, इसका गुनाह उस पर होगा जिसने तब्दीली की, यानी कि जिसने बदला है। अल्लाह ताला उसी को पकड़ेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला जो है सुनने वाले हैं और जानने वाले हैं। हमें ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें नहीं देख रहे। अगर जो हम कोई भी काम ऐसा करते हैं, गड़बड़ करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं, बारीक नज़र है अल्लाह ताला की हम पर। तो यही अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। फ़मन फ़मन तो अगर खाफा खौफ हो, मिन मोहसिन यानी कि किसको, ये कि और अगर किसी शख्स को ये अंदेशा हो कि वसीयत करने वाला जनाफ़ा और इसमन गुनाह कर रहा है, ये एक तरफ झुक रहा है, फ़अस्लहा बैनहा तो उन दोनों में सुलह करने के लिए, फ़ला इस्मा अलैहि
فمن خافا اگر جو خوف ہو من موسن جنافا اسما اصلح بینہا فلا اسم علیہ ان اللہ غفور الرحیم، کہ اگر اور اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ کوئی وصیت کرنے والا بے طرفداری کا یا گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اور وہ متعلقہ آدمی کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب دیکھیے کوئی وصیت کرنے والا ہے، اب وہ اپنے بیٹے سے ناراض ہے یا کسی بہو سے ناراض ہے یا کہ اپنی کسی بیوی سے ناراض ہے، اب اس نے کیا کیا، ایک ہی بچے کو ساری پراپرٹی دے دی یا کچھ بھی کر دیا غصے میں، تو وہ کیا کرے کہ نہیں، ان میں صلح کرانے کے لیے وہ انصاف کا تقاضا کرے اور جو ہے ان میں صلح کرا دے اور سب کو انصاف کے ساتھ ڈسٹریبیوٹ کر دے، تو جو کروا رہا ہے فیصلہ اس پر پھر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کس لیے کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ جو ہے جھک رہا ہے ایک طرف۔ اب ایسا بھی ہوتا ہے نا، بہت سی جگہ کیا ہوتا ہے، ماں باپ جھک جاتے ہیں، غلط ڈیسیزن لے لیتے ہیں، ایک ہی بچے کو سب کچھ دے کے چلے جاتے ہیں، یہ بیٹی کو دے کے چلے جاتے ہیں، یہ ایک بیٹے کو دے کے چلے جاتے ہیں، تو یہ ماں باپ کو بھی انصاف کرنا چاہیے، جس کے پاس جو بھی ترکے میں جو بھی چھوڑ کے جا رہا ہے اس کو انصاف کے ساتھ وصیت کرنی چاہیے۔ اب جو وصیت لکھ رہا ہے، جو اس کا ریلیٹیو ہے، قریبی رشتہ دار ہے، اسے ایسا لگ رہا ہے جو وصیت کرنے والا ہے وہ جھک رہا ہے کسی بھی طرف، اور تو اسے یہ لگ رہا ہے کہ گناہ کر رہا ہے، تو اگر جو اس میں ان دونوں کے درمیان صلح کرا دے یا پھر جو ہے اس کو صحیح طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کرا دے تو پھر اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم، یعنی کہ بہت بخشنے والے ہیں، بہت جاننے والے ہیں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ بہت جاننے والے ہیں۔ دیکھیے یہ ساری چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بتاتے ہیں وصیت کی، کہ کیسے وصیت کرنی ہے، کس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، کس طریقے سے دینا ہے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھ دیا گیا علیکم تم پر، الصیام یعنی کہ صیام مطلب روزے، کما جیسے کہ کتبہ لکھ دیا گیا تھا علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے ہیں، لعلکم تاکہ تم تتقون تقوی اختیار کرو۔ اب یہاں جو ہے وصیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز فرض کی، فرض وصیت کرنا تو فرض ہے ہی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ پر، کہ تم پر لکھ دیے گئے ہیں روزے، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں نے لکھے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پر، اور جس سے کہ تم تقوی کرو۔ اب روزے رکھنے سے انسان میں کیا ہوتا ہے، تقوی بیلنس ہوتا ہے، تقوی آتا ہے، اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بھوکا رہتا ہے، کس کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی خاطر، پیاسا رہتا ہے کس کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی خاطر، اور اللہ انسان کو برداشت کرنا سکھاتا ہے۔ روزہ جو ہے ہماری باڈی میں برداشت سکھاتا ہے، انسان کو سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے کھانے پینے سے، پھر جو اللہ تعالیٰ کی خاطر روزہ رکھتا ہے، کھانا پینا چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بہت بڑا اجر دیتا ہے، اس سے تقوی آتا ہے، پھر ہم گناہ سے بھی بچتے ہیں جب ہم روزہ رکھتے ہیں، فالتو بے حیائی کی چیزوں سے بچتے ہیں، گناہ کے کاموں سے بچتے ہیں، ایسا سوچتے ہیں کہ جب ہم نے روزہ رکھا ہے تو ہم نے روزے کو پورا کما لیں، اور ہمیں کرنا بھی یہی چاہیے۔ بہت سے روزہ رکھ کے مووی دیکھتے ہیں یا پھر بس جلدی سے سوچتے ہیں کہ اس طریقے سے ٹائم نکل جائے، روزہ بوجھ بن جاتا ہے، ایسا نہیں، روزہ جو ہے تقوی ہے، اس سے ہمیں تقوی بیلنس کرنا چاہیے۔ ہم کتنی برائی ہے جو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ان سے چھڑوا دے۔ نماز کی پابندی رکھتے ہیں، 5 ٹائم کی انسان نماز پڑھتا ہے، صبح کو اٹھنے کی، رات کو کھانا کھانے، سب چیز کی ایک دم ٹائم ٹیبل فکس ہو جاتا ہے، تو اس سے تقوی بیلنس ہوتا ہے، اور یہ کیا ہیں، فرض ہیں۔ ایامن معدودات، گنتی کے چند دن، فمن کانا تو جو کوئی ہے، منکم تم میں سے، مریض، او علی سفرن یا سفر پر، فعدۃ من ایام اخری تو وہ یہ تو کیا کرے، وہ یہ گنتی پوری کرے اور دنوں میں، علی الذین یطیقونہ، اور جو لوگ اس کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کریں۔ کیا کریں، وہ جو طاقت نہ رکھتے ہوں تو کیا کریں، کھانا کھلائیں۔ الذین یطیقون، طاقت نہ رکھتے ہوں، فدیتن تو فدیہ دے، طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلا کر، فمن تطوع خیرا فہو خیر لکم، اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم سمجھے، اور اس کے علاوہ اگر جو تم کوئی اور نیکی کرو تو اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ وَإِنْ، اور اگر تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور بہتر یہ ہے کہ تم روزے کی گنتی کو پورا کرو اگر جو تم جانتے ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں،
اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم اس کو سمجھ ہو تو روزے کے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تم اگر جو نہیں رکھ سکتے، سفر پر ہو، مریض ہو، وہ الگ بات ہے، لیکن بہت سے کیا ہے فالتو میں بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو مسکین کو کھانا کھلا دو، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم روزے رکھو اگر تم جانتے ہو، کیونکہ اس میں بہتری ہے۔ اور اس میں جو ہے دیکھیے، انسان روزے رکھنے سے کتنی ساری بیماریاں انسان کی دور ہوتی ہیں، کتنی ساری پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اور ہمیں جو ہے روزے رکھنے چاہیے اور روزے کی پابندی کرنی چاہیے۔ روزے کا مطلب یہ نہیں کہ جلدی سے بس گنتی پوری کر لے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ جیسے ہم اس مہینے میں پورا تقویٰ بیلنس کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہے ہیں، ایسے ہم پورے سال اپنا تقوی کو بیلنس رکھیں۔ اور یہ گنتی کے چند دن ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہیں رکھنے ہیں، اس سے دیکھیے سب چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کے بدلے یہ نیکی ہے، اس کے بدلے یہ نیکی، لیکن روزے کا جزا جو ہے اللہ تعالیٰ خود دیں گے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی جزا میں خود دیں گے، وہ کیا دیں گے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانے، اور لیکن ہاں اللہ تعالیٰ سب کے روزے، سب کی نمازیں قبول فرمائے اور ہمیں روزے رکھنے والا بنائے۔ بہت ساری میجورٹی ایسے ہے جو روزے نہیں رکھتی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزے رکھنے میں تمہارے لیے بہتر ہے اگر جو تم جانتے ہو۔ بہت سے چھوڑ دیتے ہیں نا ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، تو روزے نہیں چھوڑنے، روزے رکھنے ہیں، کیونکہ روزے کیا ہیں، فرض ہیں۔ چلیے بس یہیں تک رہنے دیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔